جو سب سے زیادہ چیلنج آتا ہے اس آرگنائزیشن اسٹرکچر میں، آپ کو ریٹین رکھنا پڑتا ہے، آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ٹیم کو. اینڈ وی ہیو سو مینی کیسز کے پرسن جو ہیں وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دے ول لیو دا گروپ اور دے ول بیزی ان سم ادر ایکٹیویٹیز اور انہیں پھر لے کے آنا پڑتا ہے. سو اٹس اے پارٹ آف تھنگ. آپ کو میرے خیال سے اچھا کام کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو موو اگینسٹ دا ایئر. کوئی لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اٹس اے پارٹ آف تھنگ کہ کوئی آپ کو جوائن کرتا ہے کوئی نہیں کرتے، بٹ یو آلویز نیڈ ٹو فوکس آن یور ویژن. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ پی این وائی کی ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پی این وائی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی لائف اسکلس کو بہتر کر سکیں اور اپنی فائنینس کو بہتر کر کے اپنی لائف کو مزید گرو کر سکیں. ہمارا یہ جو شو ہے ہم اور آپ وتھ پی این وائی، اس میں ہم ڈفرینٹ گیسٹ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی کچھ جان سکیں اور ہم بھی ایسی انفارمیشن آپ تک پہنچا سکیں جو آپ کو ہیلپ کر سکے، موٹیویٹ کر سکے اور آپ کی انر موٹیویشن کو اور زیادہ بوسٹ اپ کر سکے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. وہ سوشل انٹرپرینور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بزنس مین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک آرگنائزیشن کو بھی ڈیل کر رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ اس آرگنائزیشن کا سفر کیسا رہا اور اس ینگ ایج میں کس طرح سے انہوں نے انیشیٹو لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے اسٹوڈنٹس کو اور اتنے لوگوں کو ایک سوسائٹی میں ایک آرگنائزیشن میں ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو مینیج کر رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے ان کی آرگنائزیشن کے بارے میں اور آرگنائزیشن کے فیوچر پلانس کے بارے میں بھی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سعد حنیف. میں انہیں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر. آپ بتائیں. الحمدللہ. سعد بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ میں نے ایک بہت پرانا ایک ایکسپیرینس بھی تھا لیکن بہت اچھا رہا. تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ اسپیشلی یہ ایک نام ہے یارو آرگنائزیشن. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے، یہ ایبریویشن کس چیز کی ہے؟ ایکچوئل میں یارو اسٹینڈ فار یوتھ اے رے آف ہوپ، جو اسپیسیفکلی یوتھ کو ٹارگیٹ کرتی ہے. اور اس کا موٹیو ایکچوئل میں یہ تھا کہ یوتھ میں اویئرنیس کریٹ کرنا کہ ہم جو ہیں وہ سوسائٹی کے لیے کوئی اچھا رول امپیکٹ کرے، پازیٹیو اویئرنیس ان کے اندر لے کے. زبردست. اور جب آپ نے کیا کوئی موٹیو تھا اس کے پیچھے ساتھ کہ آپ نے یہ انیشیٹو لینا ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ اس ینگ ایج میں لوگ اپنی وہ لیوش لائف اسٹائل کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے، آپ نے لوگوں کے اندر جانا ہے، ایسے لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جو آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا پڑتا ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کے اندر وہ ظرف ہوتا ہے اس چیز کو کرنے کا، اور ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں. تو کیا انیشیٹو کس بیس پہ آپ نے اس آرگنائزیشن کو بنانے کا لیا؟ اچھا، اس کا انیشیٹو بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ اٹ واز لائک 2015 کا ایئر تھا اور میرے فرینڈ تھے، وہ مجھے آئے تھے ملنے سمر ویکیشنس میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ساتھ یار کیا کوئی روٹین کوئی مصروفیت ہے؟ میں نے کہا نہیں یار میں فری ہوں، جس طرح ہم اکثر ویکیشن میں فری ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یار فاؤنٹین ہاؤس جانا ہے، وزٹ کرنا ہے. تو میں ان کو لے کے جانا ہے. میں نے کہا اس کی اسپیسیفک ریزن سے کہا نہیں جانا ہے. تو میں فاؤنٹین ہاؤس گیا، اور فاؤنٹین ہاؤس کا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ مال روڈ پہ وہاں پہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ زیادہ ڈسیبلڈ ہیں، کوئی نہ کوئی نارمیلٹی ہے، لیکن دے آر بریلینٹ. یو کین سے کہ وہ ماشاء اللہ ہر لحاظ سے بہت اچھے ہیں. تو وین آئی وزٹ دیئر میں نے آئی ریئلائز دس تھنگ کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے. ہمیں کھانے کو سب کچھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے ہنسنے ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازا ہے. دین آئی ریئلائز کہ یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان سب سوسائٹیز کے لیے اور پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرنا چاہیے سوسائٹی. بالکل زبردست. یہ بہت اچھی ایک سوچ تھی. تو کیا ساتھ جب آپ نے یہ آرگنائزیشن کا اپنا انیشیٹو لیا اس وقت کیا کوئی مشکلات پیش آئی یا بڑا ایزیلی بڑا اسموتھلی چیزیں چلتی رہیں؟ نہیں، مشکلات ڈیفینیٹلی آتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر میں کمپیئر کروں تو سادہ جو تھا وہ اس طرف رجحان نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ اپنی مصروفیت تھیں، ایکٹیویٹیز تھیں، گیمز تھیں، اور زیادہ ہم ایز اے یوتھ اگر میں فوکس کروں تو ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں سونے پہ یا یوٹیوب یا موویز پہ. تو اس کے بعد چیلنج یہ تھا کہ آپ کو ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ایونٹس میں انوالو ہونا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیلنج یہ تھا
کہ آپ کو ان لوگوں سے ملنا ہے جن کو آپ کو بیٹھ کے آپ کو انہیں سمجھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا. اینڈ آئی اسٹل ریمبر سو مینی اسٹوریز اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر ان آفٹر فیو. زبردست. اچھا ساتھ ابھی تک ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ راشن ڈرائیوز اور آپ لوگوں کے اورفنیج جاتے ہیں, ڈفرینٹ لیکچرز ڈلیور کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو اویئرنیس ہو سکے. تو کیا کبھی ایسا ابھی تک کوئی ایسا ایونٹ جو آپ کا بہت زبردست رہا ہو اور آپ شیئر بھی کرنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ؟ میرا ایکچوئل میں there are many events I would love to share, but there is one of them جو I still remember, it's sort of quite emotional. We have visit بٹا old age home ہے ادھر بٹا چوک کے پاس, and me and my friend visited there. وہاں پہ عید کا سیکنڈ ڈے تھا, تو ہم نے جہاں وزٹ کیا وہاں پہ تو انہوں نے ہم نے تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا, اور I still remember the words I spent the words in my head کہ وہاں سے کسی بابا جی نے کہا میرا بیٹا آ گیا, اور وہ ورڈز ایسے تھے. میں نے جب ایڈمنسٹریشن سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہر عید پہ اپنے بیٹے کو تلاش کرتا ہے کہ میرا بیٹا کسی نہ کسی ملنے آئے گا. سو دس واز دا مومنٹ آئی اسٹل ریمبر. میں ابھی بھی جب بھی ڈسکس کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار کتنے کیسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں. تو دس واز دا تھنگ وچ آلویز موٹیویٹس می کہ یار مجھے اور کرنا ہے, مجھے اور کسی کے لیے کرنا, بیکاز ایٹ دا اینڈ اللہ ول آسک می کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے تھے, مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی, میں نے کیا سوسائٹی کے لیے کیا. بالکل. اور یہ بڑا ایک ہماری سوسائٹی میں اس پہ اگر بات کی جائے تو لوگ بہت زیادہ کہتے, بات تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن اس پہ کام بہت ریئر لوگ کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ اسپیشلی اگر ہم بات کریں اولڈ ایج, تو وہاں کچھ مائیں بھی انتظار کر رہی ہوتی ہیں, والدین ہوتے ہیں جو کہ فیملیز بہت, وہی آپ کی بات کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں. تو ساتھ وہاں کا ایکسپیرینس آپ نے بتایا بہت اچھا رہا. تو کیا ایکٹیویٹیز آپ وہاں پہ جا کے کرتے ہیں یا کیا آپ کا ایک پورا سینیریو ہوتا ہے جو ڈرائیو آپ کی وہاں کام کرتی ہے؟ ہم ایکچوئل میں جب بھی اولڈ ایج ہوم وزٹ کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ عید کے سیکنڈ ڈے ہم نارملی پلان کرتے ہیں, وہاں پہ ہم جا کے گفٹ لے جاتے ہیں ان کے لیے اور کھانا اکٹھے کھاتے ہیں بیٹھ کے. پھر ہم ڈیروں ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے گروپس جوائن کی, سارے ڈفرینٹ فرینڈز ہوتے ہیں, وہ ہر پرسن کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اچھا کیا واقعات ہیں, ہمیں کچھ نصیحت کریں, ہمیں کچھ بتائیں, اور ہم پھر بیٹھتے ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. پھر کوئی گیمس وغیرہ وہ پلے کرتے ہیں, پھر واک کرنے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ. تو اٹ واز لائک کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا گزر جاتا ہے. زبردست. اور یہ میرا خیال ہے بڑا پلس پوائنٹ ہے جب آپ کسی کو ایک کوالٹی ٹائم دیتے ہیں, کیونکہ ہم وقت تو وہ سوشل میڈیا پہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ پرسنلی کسی کو جا کے جو وقت دیتے ہیں وہ ایک کوالٹی ٹائم میٹر کرتا ہے. تو ساتھ آپ نے اس انیشیٹو تو ماشاءاللہ بہت اچھا لیا ہے. تو کتنے لوگ ہیں آپ کی اس کو آرگنائزیشن میں جو آپ کے ساتھ مل کے اس کو رن کر رہے ہیں, یا یو آر دا, ویسے تو یو آر دا لیڈ پرسن, لیکن آپ کی کور ٹیم ممبرس کتنے ہیں؟ اور یہ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے ہماری کور ٹیم ممبرس چھوڑ جاتی ہے, یار مجھ سے نہیں ہوگا, میں اتنا ٹالریٹ نہیں کر سکتا ہوں. ہمارے ایکچوئل میں یاروں کو اسٹارٹ ہوئے آلموسٹ مور دین 5 ایئرس ہو گئے ہیں. تو ہمارے اوور آل جو ابھی کور باڈی کے ممبرس ہیں وہ آلموسٹ 10 ہیں, لیکن جو والنٹیئرس ہیں وہ 40+ ہیں. جو سب سے زیادہ چیلنج آتا ہے اس آرگنائزیشن اسٹرکچر میں, وہ سب سے بڑا چیلنج یہ آتا ہے کہ آپ کو ریٹین رکھنا پڑتا ہے, آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ٹیم کو. اینڈ وی ہیو سو مینی کیسز کہ پرسن جو ہیں وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دے ول لیو دا گروپ اور دے ول بیزی ان سم ادر ایکٹیویٹیز, اور انہیں پھر لے کے آنا پڑتا ہے. سو اٹس اے پارٹ آف تھنگ. آپ کو میرے خیال سے اچھا کام کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو موو اگینسٹ دا ایئر, اور آپ لوگوں کو اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اٹس اے پارٹ آف تھنگ کہ کوئی آپ کو جوائن کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتے, بٹ یو آلویز نیڈ ٹو فوکس آن یور ویژن. کیونکہ میں نے سم ٹائمز دیکھا ہے اسپیشلی پیرنٹس بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. بہت سے لوگ اپنی ایک سوشل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو سماجی کارکن کے طور پہ لوگوں کے ساتھ سرو کرنا چاہتے ہیں, لیکن پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ تم وقت ضائع کر رہے ہو, نہ تمہیں یہاں سے پیسے ملنے ہیں, نہ تمہیں اس چیز سے کچھ ہونا ہے, لیکن پھر بھی تم جا کے لوگوں میں بیٹھ رہے ہو, صرف وقت ضائع کر رہے ہو. تو آپ کے پیرنٹس کا کیا ریویو تھا؟ انہوں نے سپورٹ کیا یا خود سے بس ایک انیشیٹو آپ نے لے لیا؟ نہیں, پیرنٹس ہم بہت رول پلے کرتے ہیں, اور میرے خیال سے میں اس چیز کو ایکنالج کروں گا کہ دس از بیکاز آف مائی مدر ماشاء اللہ اینڈ مائی فادر. مدر کا اس لیے رول ہے کہ میری مدر جو ہیں وہ ہمیشہ پریفر کرتی ہیں اپنے سے زیادہ کسی دوسرے کو, اور میں نے اپنے شروع سے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے جو ہے وہ کسی کو دے کے آنا باہر, ہی ہم نے شروع سے یہ چیزیں لرن کی ہیں. تو مجھے ہمیشہ گھر سے سپورٹ ملی ہے اس چیز کے لیے, تو یہ میرے لیے کافی زیادہ پازیٹیو پوائنٹ ہے. زبردست.
اور ینگسٹرس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ساتھ بچے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے ایجوکیشن سیکٹر سے نہیں نکل پاتے. ایجوکیشن سیکٹر سے اگر نکلتے ہیں تو انہیں ہوتا ہے صرف ہم فائنینس کی طرف جائیں, ہمارے پاس ارننگ آنی چاہیے, پیسے آنے چاہیے, لیکن ہمارا وہ ظرف نہیں ہے کہ ہم کسی پہ سرو بھی کر سکیں. تو اسپیشلی ان ینگسٹرس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بھی اپنا ایک بینگ اے ینگسٹر آپ نے اپنے ایک جلدی ایک ارلی ایج میں اسٹارٹ کیا, تو بہت سے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے یہ ایک چیز بڑی ہوتی ہے. ہم اسی لیے اسپیشلی یہ پروگرام بھی آرگنائز کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ایک چھوٹی سی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے کسی نہ کسی اسپورٹ کی آپ کے پیچھے ایک ہاتھ ہوتا ہے, اس کے بعد ہی آپ انیشیٹو لیتے ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ میں یہ آنسر کرنے سے پہلے یہ چیز بتا دوں کہ ایز اے پرسن جو ہم سوشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں فرام لاسٹ 5 years, آئی ایم آلسو ڈوئنگ اے بزنس جو بھی آئی ایم رننگ اینیمیشن اسٹوڈیو اینڈ ون آف دا بیسٹ اینیمیشن اسٹوڈیو ان پاکستان. سو میں نے اپنا فائنینشلی فریڈم کو بھی کنٹینیو ساتھ لے کے چل رہا ہوں, اپنی سوشل ایکٹیویٹی کو بھی لے کے چل رہا ہوں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ منی آلویز میٹرز اے لاٹ. تو اس کے لیے یو نیڈ ٹو بیلنس یور لائف. میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں بھی کہا ہے, حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے پہ احسان کرتا ہے, اسے اس کا بتاتا ہے اسے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل شکر دیتا ہے. اور ہم نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے دیتا ہے. سو ہمیں ایز اے پرسن, ایز اے یوتھ, ہمیں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں اپنے اسٹوڈنٹ اپنے سرکل میں, فرینڈس کے سرکل میں اور یونیورسٹی میں کوئی ایسا فاؤنٹین ہاؤس یا ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبوریٹ کریں. جسٹ جوائن دیم فار ون ایونٹ. کوئی سا بھی ایک ایونٹ جوائن کریں, یو ول فیل یور سیلف اے کوائٹ ڈفرنٹ پرسن. اور جو رسک اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی کو حوصلہ دینے سے, کسی کے پاس جانے سے اور کسی کو سپورٹ کرنے سے اور بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ اس رسک میں اور برکتیں ڈال دے. سو صرف just give one chance, just visit any old age home, orphanage home, کسی چلے جائیں, کسی راشن ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں, لیکن آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھیں اینڈ یو ول سی کہ ہم کتنے لکی ہیں. بالکل, کیونکہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا بہت ضروری ہے. ہم لوگ وہ لیوش لائف اسٹائل تو گزار رہے ہیں, لیکن اسپیشلی جب ہم اے سی سے باہر نکلتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن وہی چیز جب ہم ان لوگوں کے درمیان جا کر رہتے ہیں یا بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری لائف ان ایفرٹس میں گزاری ہے, تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ بہت, وہی گریٹیٹیوڈ والی بات ہی ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو کیا پلانز ہیں اسعد آپ کے اس آرگنائزیشن کو لے کر کہ کہاں دیکھتے ہیں؟ ماشاء اللہ سے 5 سالوں میں آپ نے بہت گرو کیا ہے, میں دیکھتی رہتی ہوں آپ لوگوں کی ریسرچز, آپ لوگ ڈفرینٹ راشن ڈرائیوز چلا رہے ہیں, اور اسپیشلی آپ کا فوکس بچوں پہ ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اسپیشلی میں نے بڑے دیکھے ہیں آپ کے ایونٹس بچوں کے ساتھ آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی ون آف دا ریزن یہ ہے بچوں ہم فوکس کرتے ہیں کیونکہ وہ مومنٹ وہ ہوتے ہیں کہ ہم اس ایج سے گزرے ہیں, اور ہم اس ایج کو ریجوائے جب ہم کرتے ہیں کہ ہمیں ساری نیسیسٹیز تھیں, لیکن جب ان بچوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو اگر ہم عید کا جوڑا بھی دیں تو ان کی وہ اتنی خوشی ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے میٹر کرتی ہے. ہم تو اتنے کا ایزی لوڈ کروا لیتے ہیں, ان کو اتنا جوڑا مل جاتا ہے عید کا. اور وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, دوسری یہ بھی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اسپیشلی اورفن, اور بچوں کے بارے میں کہ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں. تو وہ اس ایج میں انہیں جو ہے وہ اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے بچوں کو, بچوں کی کوئی بات سنیں, ان کے پاس بیٹھے اسکیچنگ کرے. تو دیٹ از وائی فوکس آن کڈس. اور ہمارا جو فیوچر پلان ہے, جو ویژن ہے, وہ بھی الائن کر رہا ہے بچوں کے ساتھ. میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری یارو ویلفیئر آرگنائزیشن انشاءاللہ is going to collaborate with Ideas Animation Studio to create a skill-based only focus on industry animation studio. ہم کیونکہ ہمارے پاس کافی زیادہ کیسز آتے ہیں جس میں ہم بچوں کو they're looking to learn in animation field, different field, کیونکہ وہ they need to earn some money. تو ہم ان بچوں کو ٹرین کریں گے اور اس کے بعد we will hire them, اور اس کے بعد ان کو کہیں نہ کہیں اچھی جگہ پہ انشاءاللہ اپوائنٹ کریں گے. So this is what we are goal کہ ہم ایک پازیٹیو اور انسٹیڈ آف ٹیمپرری چینج ہم پرماننٹ چینج لے کے آئیں اپنے کنٹری میں. اور یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے, اور جب آپ ایک اچھی کوشش کے ساتھ شروعات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے راستے بنانا شروع ہو جاتے ہیں. وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں جتنا اچھا اور جتنی انفارمیٹیو ایکنالجمنٹ ہم اپنے آڈینس تک پہنچا سکیں. لاسٹلی میں چاہتی ہوں ساتھ اسپیشلی ہمارے ینگسٹرس کو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے جو اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف وہ ایک کلک کے انتظار میں, وہ کلک ہمیں ملے تو ہم اس کا انیشیٹو کر سکیں.
یہ کافی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ کویشچن ہے. اور میں یہ کہوں کیونکہ میں یہاں پہ اگر کھڑا ہوں تو دیر از اے ریزن کہ میرا مائی فرینڈ جس نے مجھے سپورٹ کیا تھا اور ایک دا پرسن جس نے مجھے تھوڑا سا پش کیا تھا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ یو آر پلاننگ سم تھنگ تو آپ یہ چیز بھول جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور آپ اسے کر دیں. مے بی دیر مینی ریزن کہ آپ اسے فیل کر دیں, آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہ گزرے, بٹ جسٹ ٹرائی ونس. اور اسپیشلی سیکنڈ تھنگ آئی ووڈ لو ٹو ریکمینڈ یو کہ اپنی کمپنی اچھی رکھیں. کمپنی ریئلی پلیز اے امپورٹنٹ رول. اگر آپ کی اچھی کمپنی ہوگی, پازیٹیو لوگ ہوں گے تو آپ آٹومیٹکلی دے ول لفٹ یو, بیکاز دے آلویز سیڈ کہ وی رائز بائی لفٹنگ ادرس. زبردست. اور یہ بڑا اچھا ایک پلس پوائنٹ ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہماری کمپنی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, مثبت لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہماری اپنی ایک پرسنل گرومنگ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تھینک یو سو مچ سعد آپ کے وقت کے لیے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اسپیشلی آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں جان کے, اور میں امید کرتی ہوں اس سے آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں, اگر ہم انہیں اپنی لائف میں ایڈ آن کریں تو ہماری لائف اور زیادہ بہترین ہو سکتی ہے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نیو انٹرویو کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.